يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سورہ البقرہ آیت نمبر 174. اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں کچھ ایسے بدبخت اور انتہائی بد نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں معاف نہیں فرمائے گا، ان پہ رحم نہیں فرمائے گا، ان کو گناہوں سے بھی صاف نہیں کرے گا. فرمایا ایسے بدبخت لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب، اپنی وحی میں جو شریعت نازل فرمائی، ان کے احکامات جو چھپا دیتے، لوگوں میں بیان نہیں کرتے، اور پھر اس کے بدلے کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیاوی فائدہ، دنیاوی نفع کمانے کے لیے اللہ کے احکامات چھپا دیتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور باطل لوگوں میں معروف کرتے ہیں، مشہور کرتے ہیں، محض اپنی تسکین اور اپنے مسلک اور اپنے فرقے کی تائید کے لیے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا. اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے، نہ ہی اللہ رب العالمین ان کو گناہوں سے صاف کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب. قیامت کے دن مختلف قسم کے گنہگار اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں. پوری کائنات کے انسان، اولاد آدم، اور پھر جنات بھی حساب کتاب کے لیے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں. کئی نیک لوگ ہوں گے دائیں طرف کھڑے ہونے والے، کئی ایسے خوش قسمت ہوں گے بغیر حساب کتاب کے سابقین میں جن کا شمار ہوگا، مقربین میں. اہل ایمان کامیاب لوگوں کی بھی کیٹیگریاں ہوگی، ان کے اقسام، ان کے گروپ الگ بنے ہوئے ہیں. گنہگار لوگوں کے بھی گروپ الگ بنے ہوئے ہیں. کچھ سخت قسم کے گنہگار، کچھ ایسے ہوں گے جو درمیانے قسم کے گنہگار ہوں گے، کچھ ہلکے گنہگار. ان کی کیٹیگری اللہ رب العالمین الگ بنائے. کچھ ایسے بدبخت لوگ جن کا ذکر آپ نے اس آیت مبارکہ میں سنا، اللہ نے دنیا میں اعلان فرما دیا ہے اللہ رب العالمین ان کا تزکیہ نہیں کرے، نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نہ ہی اللہ رب العالمین سے بات کرنا بھی پسند کرے گا. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ. فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک گناہ یہ جو جس کا ذکر اس آیت مبارکہ ہے، اللہ کے احکامات کو چھپانا، حق کو پہچاننا، لیکن اپنی شہرت کے لیے، اپنی سیٹ، اپنے منصب، اپنے عہدے کو بچانے کے لیے، اپنے باپ دادا کے موروثی دین کو بچانے کے لیے حق واضح ہو گیا، اس کے باوجود حق کو چھپا کر جو باطل ہے اس باطل کی تائید میں لوگوں میں یہ فتوے دیتا رہتا ہے تاکہ لوگوں میں گمراہی پھیل جائے، حق چھپ جائے. یعنی اپنے خاص طبقے کے تحت اس نے علم بھی حاصل کیا،
دین کا علم بھی حاصل کیا، قرآن کی تفسیر، قرآن کا علم بھی حاصل کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا بھی علم حاصل کیا، اس کے باوجود لوگوں میں حق بیان نہیں کرتا، حق کو چھپا دی۔ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے، فرمایا ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے پھٹکار ہے، لعنت۔ اسی صورت میں سے چند آیات پہ 159 اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کا ذکر فرمایا، فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے بدبخت لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت اور پھٹکار، اور جو لعنت کرنے والے ہیں یعنی اللہ کے فرشتے جو بڑے بڑے گنہگاروں پر لعنت اور پھٹکار بھیجتے رہتے ہیں، ان کی بھی لعنت، اور پھر جو کامیاب لوگ ہوں گے اہل ایمان، ان کی طرف سے بھی ان پر لعنت، جو دین کے معاملات کو چھپاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی معروف حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من طلب العلم، جس نے دین کا علم حاصل کیا، وہ علم جس کا مطلب صرف رب کی رضا حاصل کرنا، دین کے علم کی طلب، اسے سیکھنا، اپنی زندگیاں وقف کرنا، محنت کرنا، مشقتیں اٹھانا، یہ سب اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ دین کے طالب علم کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، آخرت میں ہم سرخرو ہو جائیں، اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن فرمایا کہ ایسا آدمی جو یہی علم سیکھتا ہے، قرآن کی زبان عربی، اس کی گرامر، اس میں مہارت حاصل کرتا ہے، اس کی لغت میں احادیث کثرت سے یاد کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِيُصِيبَ بِهِ دُنْيَا وَيَأْخُذَ عَرْضًا مِنَ الدُّنْيَا، تاکہ اسے دنیا حاصل ہو جائے، دنیا کے کچھ فوائد حاصل کرنے۔ آخرت میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، دنیاوی فوائد، شہرت یا دنیاوی فوائد مالی صورت میں لوگ اس کو نظرانے دیں، تاکہ لوگوں کو یہ خوش کرتا رہے، جو لوگوں کے مروجہ موروثی نظریات ہیں، بھلے وہ باطل، لیکن ان کے خلاف فتویٰ دے گا تو لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ یا جس خاص ایک مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پتہ چل گیا کہ یہ لوگ باطل پر، لیکن اگر ان کے خلاف فتویٰ دیں گے تو وہ منصب چھین لیا جائے گا، وہ منبر چھین لیا جائے گا، اس مصلے سے محروم ہو جاؤں گا، جو تنخواہ آ رہی ہے، جو مراعات مل رہی ہے، جو نذرانے دیے جا رہے ہیں، میں ان سب سے محروم ہو جاؤں گا، بھوکا مر جاؤں گا۔ اور پھر اس کے بدلے باطل پر جو فتوے دے رہا ہوں، لوگوں میں شہرت مل رہی کی وجہ یہ بھی ہے، اکثر باطل کی کثرت ہے، اور شیطان اہل باطل کی کثرت کی بنا پر انہیں اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ اہل حق تھوڑے ہیں، باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف جاؤں گا، وہ شہرت نہیں ملے گی، وہ مراعات نہیں ملے گی، اس بنا پر وہ جانتے ہوئے بھی لوگوں کے اندر غلط فتوے دیتا رہتا ہے۔ فرمایا لم یجد عرف الجنہ، ابو داؤد کی حدیث، اسے جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہو۔ ایسے بدبخت دنیاوی جو عالم دین مشہور ہوا، اسکالر مشہور ہوا، معروف ہوا، علامہ، فہامہ، کئی القابات لوگوں نے دیے، لیکن محض دنیاوی مقاصد اس کے سامنے تھے، رب کی رضا مطلوب نہیں تھی۔ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی اس بدبخت کو نہیں ملے۔ دیگر روایت میں موجود ہے، جنت اللہ کی اس قدر پاکیزہ، خوبصورت، اس قدر دل فریب ہے، اس کی خوشبو ہی 5 صدیوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایک آدمی چل کر آئے، اس کے چلنے کی مسافت، فاصلہ 500 سال دور ہو، جنت کی خوشبو وہاں تک پھیلی، یعنی اس کے قریب بھی نہیں جائے گا، اللہ اس کو جنت کے قریب بھی نہیں لے کر آئے۔ یہ بدبخت آدمی۔ آج کے اس خطبے میں ہم چند بڑے گناہوں کا تذکرہ کرنے لگے ہیں،
قیامت کے دن اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بدبخت لوگ لا ينظر الیہم لا ينظر اللہ الیہم ولا یکلمہم ولا یزکیہم، اللہ ان کو نظر رحمت کے ساتھ دیکھے گا نہیں، نہ ہی اللہ ان سے بات کرنا گوارا کرے گا، نہ ہی اللہ ان کو گناہوں سے صاف کرے گا۔ وہ بڑے بڑے گناہ اہل علم نے اس موضوع پر علیحدہ تصانیف بھی لکھی کہ قیامت کے دن اللہ جن پہ رحم نہیں فرمائے گا، اللہ نے دنیا میں ہی اعلان کر دیا۔ آج اس خطبے میں ان گناہوں کا ہم تذکرہ کرنے لگے تاکہ ہم سب اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، دوست و احباب تک نبی علیہ السلام کی یہ حدیث پہنچائیں، اور اگر کہیں غفلت میں لاشعوری طور پر ہمارے اندر یہ معاملات ہیں تو فوراً ان معاملات سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ جس پہ رحم نہ فرمائے وہ سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے والا ہے، سب سے بڑا بدبخت اور محروم آدمی وہی ہے۔ سب سے پہلے اہل علم نے اس گناہ کا ذکر فرمایا، اللہ کے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، صحیح بخاری کی ایک حدیث جس میں اہل جہنم کا تذکرہ ہے۔ جہنم میں ایک ایسا بدبخت آدمی ہوگا جو جہنم کے عذاب کی وجہ سے کا پورا جسم اور جسم کے اعضاء باہر نکل آئے، جہنم کے دردناک عذابوں کی وجہ سے پیٹ کے اعضاء، اس کی انتڑیاں باہر نکل آئے، اور کیونکہ موت وہاں نہیں ہے وہ کراہت میں، تکلیف میں اپنی انتڑیوں کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہو۔ اہل جہنم اپنے جہنم کا عذاب جھیلتے ہوئے بھی اس کے پاس آ جائیں گے، یعنی اپنے عذاب ان کو بھول جائیں گے، اس پر تعجب کریں گے۔ تعجب کرنے کی وجوہات دو وجوہات۔ یہ معروف آدمی ہے جس کو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، مصلی پر، منبر پر ہمیں قرآن و حدیث سنایا کرتا تھا، عالم دین تھا، اچھے کام کرنے کا حکم دیا کرتا تھا، برائی سے روکا کرتا تھا، یہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہا ہے۔ ایک اس بات پر تعجب، دوسرا تعجب اس آدمی کے عذاب پر کہ اتنے دردناک عذاب میں یہ جکڑا ہوا ہے۔ آ کر پوچھیں گے او فلاں، نام لے کر کے، تو وہی ہے مسجد میں جلسوں کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھ کے ہمیں سناتا تھا، حدیثیں پڑھ کر کے تو ہمیں سناتا تھا، آج تیرا بھی یہی حشر، اتنے بڑے عذاب میں تو گھرا ہوا، وجہ کیا ہے؟ خود بتائے گا۔ وجہ یہ ہے جیسے احکامات جن چیزوں کا میں تمہیں حکم دیا کرتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، خود تنہائی میں ان معاملات کا اہتمام نہیں کرتا، خود چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے خود ان احکامات پہ عمل نہیں کیا، وہ اللہ کے بنیادی فرائض ہو، بڑے بڑے گناہوں سے روکتا تھا، تمہیں روکتا تھا، تنہائی میں جا کے خود ان کا ارتکاب کرتا تھا۔ آج مجھے سزا یہ ملی، یعنی وہ علماء جن کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے، جو نبیوں کے وارث قرار دیے گئے ہیں، ان پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے رب العالمین کی نازل کردہ شریعت، لوگوں کو ڈراتے رہیں، واہ حاصل کرتے رہیں، شہرت کی بلندیوں پر چڑھتے رہیں اور لوگوں میں معروف ہو جائیں لیکن عمل کرنا چھوڑ دیں، ان کے لیے زیادہ دردناک عذاب۔ تو قیامت کے دن ناکام ہونے والے یہ لوگ اللہ رب العالمین جن کی طرف نظر رحمت کے ساتھ دیکھے گا نہیں، نہ ان کا تذکیہ کرے گا، نہ ہی اللہ رب العالمین سے کلام کرے گا۔ ایک معروف عالم دین جو احکامات چھپاتا رہا، بیان بھی کرتا رہا اور اس پہ عمل نہیں۔ ان الذین یشترون بآیات اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی آیات کو بیچتے ہیں،
بیچتے ہیں، ان کا سودا کرتے ہیں، دنیاوی تھوڑا سا سامان لیتے ہیں، تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اپنی قسموں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ ان کے لیے بھی یہی دردناک عذاب ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ہی اللہ رب العالمین ان کو نظر رحمت کی طرف سے دیکھے۔ اللہ کی قسموں کو بیچنے والے، اپنی قسموں کو بیچنے والے اور اللہ کے عہد و پیمان کو بیچنے والے، اس میں بنیادی طور پر دو قسم کے لوگ آتے ہیں، دو بڑے گنہگار۔ ایک کسی معاملے میں جھوٹی گواہی دینے والا، دوسرا جھوٹی قسم اٹھا کے کسی مسلمان بھائی کا مال غصب کرنے والا، حق کھانے والا۔ معاملہ ہو، اس کو گواہ بنایا گیا، دو آدمیوں کا اختلاف ہوا، دو خاندانوں کا، کسی چیز پر، دنیاوی پلاٹ پر، کھیتی باڑی پر، زمین پر، گھر پر، وراثت کے چھوڑے ہوئے کسی بڑے کے حصے پر اختلاف ہو گیا، دو پارٹیوں کا، دو آدمیوں کا۔ یہ ایک پارٹی کو فیور کرنا چاہتا ہے دنیاوی فوائد کی وجہ سے، اس کو گواہ بنایا گیا، چونکہ طرفین کے پاس دلائل نہیں ہے، گواہیاں نہیں ہیں، اس آدمی کو گواہ بنایا گیا۔ دنیا میں قاضی اس کے سامنے جب دو خصم آتے ہیں تو دنیا میں تو اصول یہی ہے کہ جس طرح کے خصم گواہیاں رکھیں گے اسی حساب سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھا لے، ایک آدمی دعوے دار ہے، مدعی ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، مدعا علیہ قسم اٹھا لے، قاضی اس کی قسم پر اعتبار کرتے ہوئے فیصلہ اس کے حق میں دے گا۔ اگر جھوٹی قسم اٹھائی ہے وہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا، دنیا میں فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اس جھوٹی قسم کی بنا پر وہ چیز حرام اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، قاضی تو فیصلہ کر دے گا۔ اب یہ آیا ہے جھوٹی گواہی دینے کے لیے، تاکہ جس پارٹی کو میں فیور کرنا چاہتا ہوں، دنیاوی فوائد ہے، رشتہ داری ہے، آگے کوئی فوائد ملنے کی امید ہے، مالی فوائد ہے، کوئی سپورٹ ہے معاملات میں اسی کی سپورٹ کروں گا، لہذا جھوٹی گواہی اس کے حق میں دے کے وہ فیصلہ اس کے حق میں کرواتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نظر رحمت سے جھوٹی گواہی دینے والے کی طرف نہیں دیکھے، نہ ہی اس کو گناہوں سے معاف کیا جائے۔ یہ بدبخت آدمی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بڑے بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا، اجتنبوا السبع المہلکات، سبع الموبقات، فرمایا 7 بڑے گناہ جو ہلاک کرنے والے ہیں ان سے بچ جاؤ۔ ان میں ایک گناہ ہی جھوٹی گواہی دے کے حقدار کو اپنے حق سے محروم کرنا، اور جو حق پہ نہیں ہے اس کے معاملے اس کے حوالے مال کر دینا تاکہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے باقی گناہوں کا ذکر کیا، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا آپ نے 6 گناہوں کا ذکر کیا، الموبقات، ہلاک کرنے والے بڑے گناہ، 7ویں گناہ کی جب باری آ گئی آپ بیٹھ گئے۔ جس طرح ایک بڑے معاملے کا ذکر آتا ہے، بیان کرنے والا اہتمام کر کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بات صحابہ کرام بڑی توجہ سے سنتے تھے، لیکن اس بات کی اہمیت کے لیے آپ ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا الا و شہادت الزور، سنو 7واں بڑا گناہ اللہ رب العالمین کی اس پر لعنت بھی ہے، اور قیامت کے دن اللہ اسے معاف بھی نہیں فرمائے گا، وہ جھوٹی گواہی دینا۔ جب انسان اپنی موت کو بھول جائے، آخرت میں اللہ کی کورٹ کو بھول جائے، جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس کے حق میں یہ فیصلہ دلوانا چاہتا ہے وہ بھی قیامت کے دن خود اپنے اعمال میں گروی ہوگا، اس کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے اعمال میں ہر نفس گروی ہوگا۔ وہاں کی کیا تیاری ہے، وہاں اس کو کون بچائے گا؟ جب انسان اپنی موت کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھلا دیتا ہے، قیامت کے سخت حساب کتاب کو جب انسان اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، دین کو بھی چھپانا اور کسی کے حق میں جھوٹی گواہی بھی دینا، یہ سارے معاملات اس قسم کے بدبخت لوگ کرتے ہیں۔
اسی لیے اللہ نے ان کے لیے یہ اعلان کیا ہوا ہے دنیا میں اللہ ان کو معاف نہیں کرتا جھوٹی گواہی دینے۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی جو اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں اور اللہ کی قسموں کو یعنی دین کو جھوٹی قسمیں اٹھا کر معاملات کرتے ہیں، یمین الغموس فرمایا نبی علیہ السلام نے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا، جھوٹی قسم، جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھا، یہ جھوٹی گواہی کے مشابہ ہی معاملہ ہے۔ قسم چند ایک آدمی کی چیز ہے لیکن اس کے پاس گواہ نہیں، پلاٹ ہے یا کوئی گھر ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور قیمتی چیز ہے نقدی وغیرہ کی صورت میں، لیکن کسی اور کے قبضے میں، جس کا دعویٰ ہے جس کی چیز ہے اس کے پاس گواہی نہیں، جس کے پاس چیز ہے جس کے قبضے میں ہے، استعمال کرنے کے لیے بڑوں سے آتی ہوئی وہ چیز اس کے استعمال میں آ گئی، اب مالک کو دینے کے لیے تیار نہیں، مالک کے پاس گواہیاں نہیں۔ جب گواہی مدعی جو دعویٰ کرتا ہے قاضی کے سامنے اس کے بعد گواہ نہ ہو، آپ نے سنا وہ جھوٹے گواہ بھی پیش نہ کرے، سچے گواہ صحیح گواہ پیش کرے، گواہ نہیں ہے سامنے والا قسم اٹھائے گا اس کی قسم پہ فیصلہ کر دیا۔ اگر یہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو اس کا حشر بھی قیامت کے دن ہی، والیمین الغموس، جھوٹی قسم اٹھا، ایک تو انتہائی بڑا گناہ اور وہ ایسا گناہ اللہ رب العالمین نے اسے معاف نہیں فرمایا۔ قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم صرف اللہ رب العالمین کی اٹھائی جائے گی، غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے، ناجائز ہے۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، دیکھ رہا ہے، وہ عرش پر مستوی ہے لیکن ہم سے واقف ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کی سوچوں سے بھی واقف ہے، ہم جو کچھ چھپا رہے ہیں جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں وہ رب گواہ ہے، اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، معلوم بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اس کو پتا بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، پھر بھی اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ یہ مذاق کر رہا ہے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں، تھوڑی سی بھی اللہ کی حیا نہیں آئی تجھے کہ تجھے معلوم بھی ہے کہ تو جھوٹا ہے، اس جھوٹ پر جان بوجھ کر رب کو گواہ بنا رہا ہے، اسی لیے اس بدبخت کے لیے سزا ہے۔ دنیا میں اہل علم نے یہ وضاحت کی ہے، کئی واقعات ملتے ہیں، حتیٰ کہ وہ واقعات بھی ملتے ہیں نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے جو ہم صحیح اسانید کے ساتھ کتب حدیث میں پڑھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی جن جن لوگوں نے معاملات میں یہ دو گناہ جو آپ نے سنے، دو گناہ آپ نے سنے، جن جن لوگوں نے جھوٹی گواہی دی ہے یا جھوٹی قسم اٹھائی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا ہے، آخرت کا عذاب تو آپ سن رہے ہیں، اللہ ان کو چھوڑا نہیں، یہ اللہ کی سنت۔ پھر یہ علیحدہ موضوع ہے، کچھ ایسے گناہ ہیں اس دنیا میں خطرناک گناہ، آخرت میں اللہ نے ان کی سزا تیار کر کے رکھی ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے دنیا میں بھی میں انہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھوں۔ ہمیشہ ایسے لوگ دنیا میں فقیر، کنگلے اور ذلیل، معاشرے میں ذلیل ترین انسان بن کے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو اپنے گھروں میں بھی ذلیل کر دیے۔ ایسے گناہ بھی ہیں جن میں دو گناہ یہی ہے جو آپ سماعت کر رہے ہیں، جھوٹی قسم اٹھانا، اب کسی کا مال بٹورنے کے یا کسی پارٹی کے فیور کرنے کے، جھوٹی قسم اٹھانا۔ ایک اور حدیث یہ ہے جھوٹی قسم اٹھانے والے کے متعلق، فرمایا نبی علیہ السلام نے لقی اللہ وہو علیہ غضبان، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں آئے گا اللہ اس پہ سخت غضبناک ہو، سب سے زیادہ ناراض اس بدبخت پر ہوگا، اسی لیے تو اس سے بات بھی کرنا اللہ پسند نہیں کرے گا، نہ اس پہ رحم فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ذکر فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم،
3 ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں، گنہگار ہیں، اللہ رب العالمین ان پہ رحم نہیں فرمائے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور اللہ رب العالمین ان کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ تزکیہ یعنی گناہوں سے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے شروع میں یہ تمہید سنی، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعلیم کا انداز تھا، ڈائریکٹ گناہوں کو ذکر کرنے سے پہلے تمہید باندھی تاکہ سننے والے ہوشیار ہو جائے کہ انتہائی بدبخت ترین لوگوں کا ذکر ہونے لگا۔ ہم نے کہا خابو و خسروا من ہم یا رسول اللہ، یہ لوگ تو برباد ہو گئے، یہ لوگ تو برباد ہو گئے، گھاٹے میں چلے گئے، سب سے بڑا خسارہ تو ان لوگوں نے اٹھایا۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں بتائیں یہ کون بدبخت لوگ ہیں، یہی تاکہ ہم اس طرح کے معاملات سے بچ جائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بعد العصر، فرمایا 3 بدبخت قسم کے لوگ۔ ایک وہ مرد جو اپنا کپڑا، اپنی پینٹ، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلتا رہتا، اس کا لباس یہی ہر وقت۔ دوسرا وہ جو دے کر جتلائے، کسی پر احسان کیا، کسی کی مدد کی، کسی فقیر کے ساتھ اس کی پریشانی سے اس کو نکالا، بعد میں اس کو اس کے تانے دیتا رہے، اشارے دیتا رہے، جتلاتا رہے احسان۔ تیسرا جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سودا بیچنے والا، یہ بھی اسی سے مشابہ ہے جو جھوٹی قسم اٹھائے۔ اس میں تھوڑا فرق ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جھوٹی قسم اٹھا کے، ایک اس روایت میں الفاظ ہے بالخصوص عصر کے اوقات، عصر نماز پڑھ کے آیا، جا کے دکان پہ بیٹھ گیا، گاہک آیا چیز بیچنے کے لیے، جھوٹی قسم اٹھا کے سامان بیچ۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ جن کا کچھ نہ کچھ تعلق ہو اسلام کے ساتھ، نماز پڑھتا، جو نماز ہی نہیں پڑھتا بیٹھا رہے دکان پہ، نماز ہی نہیں، وہ تو جانور کی طرح بیٹھا ہو، اس کا تو رب سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ جو اصلاحی باتیں لوگ اپنی اصلاح کر لیں، جو جڑے ہوئے اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جڑنے کی علامت یہ ہے کم از کم رب کے فرائض پڑھنے والے۔ تو بہت دلیری ہے، بڑی جرات ہے کہ بیٹھا رہے صحت مند ہٹا کٹا، مسجد کے قریب ہے، دکان پہ لوگ دیکھ کر نماز میں جا رہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی عذر نہیں۔ اللہ کی قسم اس کا رب سے کوئی تعلق ہی نہیں، اللہ نے اس سے بات ہی نہیں کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے خطاب ہی نہیں کیا۔ یہ جو خطابات آپ سن رہے ہیں ہم سب کی اصلاح ہے، جن کا رب کے ساتھ تعلق ہے، فرائض پورے کرتے مسلمان، کافر نہیں ہیں مسلمان، لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا اللہ نے اس سے بات ہی نہیں، اللہ کے نبی نے بھی اس سے بات ہی نہیں۔ جس طرح کفار کے لیے شریعت کے احکامات نہیں ہیں، کسی کافر کو کہا جائے تمہارا لباس ایسا ہونا چاہیے، چہرے پہ داڑھی رکھو، اپنی گھر والیوں کو پردہ کرا، عورتوں کو، پہلے اس کو دین کی دعوت دی جائے، اسلام قبول کرو، پھر وہ شریعت کا پابند۔ تو یہ 3 گناہ یہاں آئے آپ کے سامنے جو آپ نے سنے، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا مرد، یہ اتنا بڑا گناہ جو آپ سن رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے، اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا، نظر رحمت کے ساتھ دیکھے گا نہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہے ما اسفل من الکعبین ففی النار، ٹخنوں سے نیچے جو بھی کپڑا لٹکے، چاہے جبہ ہو، چاہے کوئی بھی کپڑا ہو، شلوار کی صورت میں، پینٹ کی صورت میں، مرد چلے ٹخنے چھپا کر، وہ ٹخنے جہنم میں جائیں گے۔ وہ ٹخنے کیوں فرمایا ٹخنے جہنم میں جائیں گے؟ پورا آدمی کیوں نہیں جہنم میں جائے گا؟ پورا آدمی جہنم میں جائے گا۔ ٹخنوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ وجہ بنیں گے اس کو جہنم میں لے کر جانے کا، یہ ٹخنے وجہ بنے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ لاکھ اپنے آپ کو دھوکہ دے، لوگوں کو دھوکہ دے، مجھے تو تکبر نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو تکبر کی علامت قرار دیا۔
ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے خوب سنا، وہ کہنے لگے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ایسے چلتے تھے، تکبر نہیں تھا۔ حدیث کی غلط تعبیر، من مانی تعبیر، کٹ حجتیاں، ہیلا سازی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ کبھی کبھار میرا کپڑا نیچے لٹک جاتا ہے، الا ان اتحادہ، پھر میں سنبھال لیتا ہوں۔ الفاظ دیکھیں اور ان بدبخت لوگوں کا بہانہ دیکھیں، وہ ہر وقت اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا کے نہیں چلتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے، تاکہ کہیں میری پکڑ نہ ہو۔ ڈر گئے یہ وعید سن کے، کہیں میرے اوپر تو یہ وعید نہیں ہے، کبھی کبھار کپڑا لٹک جاتا ہے پھر میں سنبھال لیتا۔ یہ الفاظ ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، ایک آدمی بنی اسرائیل کا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث، بڑے تکبر کے ساتھ ایک بڑا قیمتی لباس پہن کے، اس کا کپڑا، اس کی شلوار ٹخنوں کے نیچے لڑک، تکبر کے ساتھ لوگوں کے سامنے اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے۔ اللہ کو اس کا تکبر پسند نہیں آئے، یہ تکبر کی علامت۔ اللہ نے فوراً اس کو عذاب دیا۔ اللہ کو عذاب دینے کے لیے کتنی تاخیر لگتی؟ اللہ فرماتا ہے کن فیکون، وہ فوراً معاملہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ عذاب دینے کے لیے ضروری نہیں کہ فرشتوں کی جماعت کو بھیجے۔ اللہ نے جس زمین پہ چل رہا تھا، زمین کو حکم دیا اس کو نگل جاؤ، زمین نے اس کو نگل دیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جس طرح قارون کو اللہ نے عذاب دیا، تکبر کے ساتھ اپنے خزانوں کے ساتھ چلتا، فرمایا اس بدبخت پہ عذاب ہے۔ فرمایا جس وقت نبی علیہ السلام نے حدیث سنائی، فرمایا اب تک زمین اسے نگل رہی ہے، وہ زمین کے اندر جا رہا ہے، اور قیامت تک اسی عذاب میں یہ مبتلا رہے۔ وہ متکبر آدمی جو شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چل رہا، اتنی بڑی وہی، اور ہم اتنے بڑے معاملات کو چھوٹا چھوٹا سمجھ کے ٹلقا دیتے ہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں۔ اور افسوس تو یہ ہے، اسی حدیث پر جب یہ حدیث سنائی، خواتین کی طرف سے سوال آیا، ام سلمہ، ہم سب کی والدہ، امہات المومنین میں سے، ازواج مطہرات، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خاتون کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا خاتون تو کپڑا اتنا اپنا عبایا یا پردے لباس کا کپڑا اتنا لٹکائے کہ زمین پہ کپڑا کھینچ لیں، یہ خاتون کے لیے ہو، یہ تاکیدی ہو۔ یعنی یہ ٹخنے ظاہر کرنا مردوں کے لیے، خاتون کے لیے نہیں۔ خواتین نے تو پاؤں بھی چھپا کے چلنے، اگر باہر کسی ضروری کام سے نکلی ہے پورے لباس میں چھپ جائے اور اپنے پاؤں بھی چھپا لے، حتیٰ کہ کپڑا زمین پہ گھستا رہے۔ یہ ہو، ہم معاملہ اس کے برعکس دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کا خوف، اللہ کی شریعت کے احکامات سے ہم آزاد ہونے لگے، بلکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ہر کوئی آزاد ہے، جس کو جو سمجھ میں آئے وہ معاملہ کرے۔ اور خواتین کا لباس یہ ہے کہ ان کی باجا میں ان کی شلوار وہ ٹخنوں سے اوپر جائے، آدھی پنڈلی بھی نظر آ جائے، یہ فیشن۔ گویا کہ شیطان نے یہ ذہن سازی کر دی ہے، جو ان کو سنبھالنے والے ذمہ دار مرد ہیں وہ بھی خود خواتین بغیر ضرورت کے باہر نکلنا، ہر چھوٹے چھوٹے فنکشن پر، خریداری کے بہانے پر فوراً باہر نکلنا، بے لباس باہر نکلنا، اور آدھی ٹانگیں آدھی پنڈلیاں ظاہر ہوں، یہ انتہائی بڑا گناہ ہے۔ آگے یہ جو آپ موضوع سن رہے ہیں، اس موضوع میں اس طرح کی خواتین بھی شامل ہیں۔ سنن نسائی کی روایت جس میں یہی الفاظ ہے، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، فرمایا اس عورت پر بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن غضبناک ہوگا، اس پر لعنت اور پھٹکار ہوگی، اللہ اس کو نظر رحمت کے ساتھ نہیں دے گا، اس کا بھی تذکیہ نہیں ہوگا، اللہ گناہوں سے معاف نہیں کرے گا۔ وہ خاتون جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، یہ مردوں کے ساتھ مشابہت ہے لباس، ہم اسے فیشن کا نام دیں کہ جدید چلتی ہوئی دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، کئی لوگ ہمیں گوار اور جاہل نہ سمجھ لیں، کسی فنکشن میں عورتیں جائیں ایسا لباس اگر مکمل عبایا میں بند ہو کر جا رہی ہے، لوگ کہیں گے کہاں سے گوار آ گئی، جاہل آ گئی۔ صرف لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے کھلا لباس جس میں جتنا زیادہ جسم ظاہر ہو، لوگوں نے تو اسی کو ہی فیشن بنا دیا، اور مردوں کے مشابہ لباس ہو اسی کو فیشن بنائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی علیحدہ حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مردوں پر لعن اللہ المترجلین بالنساء والمترجلات، فرمایا نبی علیہ السلام نے کما قال علیہ السلام، مردوں پر اللہ کی لعنت پھٹکار جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار۔
چاہے لباس میں، چاہے چہرے کی صورت میں، کلین شیپ ہو کر عورت جیسا بننا چاہتا ہے، اس کو یہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے اس کو مرد بنایا، اللہ کی تخلیق کو ختم کر کے اس کو عورت بننے کا شوق ہے۔ عورتوں کی طرح خوبصورت لگوں، ایسا کہ چہرے پہ بال ہی نہ ہو جس طرح عورت کے ہوتے ہیں، ان پر لعنت۔ چاہے لباس، چاہے نسوانی چلنے کا مصنوعی انداز اختیار کرے، یا عورتوں کی طرح کوئی بھی معاملہ کرے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، ایسے مردوں پر لعنت، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، مردوں کی طرح معاملات کرے، مردوں کے ساتھ بات چیت کرتی رہے، اور پھر مردوں کی طرح باہر جا کر اپنا لباس۔ آپ نے سنا ایک تمثیل کہ اپنی آدھی ٹانگیں ظاہر کرے، آدھی پنڈلی ظاہر کر کے باہر چلتی، لعنت۔ دنیا میں تو شاید دنیا کی فائد مل جائے، تسکین مل جائے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ اسی کے ساتھ تعلق، اگر جو ذمہ دار ہے اپنے گھر کے اندر یہ معاملات دیکھے، اپنی عورتوں کے معاملات، قیامت کے دن جن لوگوں پر، سنن نسائی کی یہی حدیث، ان گنہگاروں کا ذکر اللہ رب العالمین انہیں معاف نہیں کرے گا، نظر رحمت کے ساتھ نہیں دیکھا۔ فرمایا دیوس، جن کو اپنے گھر کے خواتین کے متعلق شرعی غیرت نہیں آتی، پردے کے متعلق غیرت نہیں آتی، کہ عورت خود نکل کر غیر مرد کے ساتھ بات چیت کرتی رہے اور یہ ٹس سے مس نہ ہو، اس کو آزادی کا نام دے دے اور اس کو چلتے ہوئے دور کا نام دے دے کہ اب زمانہ بدل چکا ہے، ہماری شریعت کے احکامات ٹھوس ہیں۔ جس شریعت کی تکمیل بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر، وہی شریعت قیامت تک چلتی رہی۔ دنیا کے لوگوں کا عرف اور ان کے خیالات، ان کے رسم و رواجات، ان کی ترجیحات خواہ کسی قدر تبدیل ہوتی رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین، اس کے احکامات قیامت تک ہم سب امتی اس کے پابند، لوگوں کی ترجیحات کے نہیں، اللہ کے نازل کردہ دین۔ فرمایا وہ دیوس، جس کو اپنی عورت، اپنے گھر بیٹی، بیوی، یا جو اس کے ماتحت خواتین اس کے متعلق شرعی غیرت نہیں آتی، اس کو بھی اللہ رب العالمین یہی معاملہ ہوگا قیامت کے دن۔ بدبخت ترین لوگ اللہ جن کو نظر رحمت کے ساتھ نہیں دیکھے۔ ہم اپنے معاملات چیک کریں کہ اس معاملے میں اگر ہم نرمی برتتے ہیں یا لاشعوری طور پر ہم معاملات کو جائز سمجھتے ہیں تو یہ بڑی خرابی ہے۔ آج بالخصوص پیسہ اگر زیادہ آ جائے، بڑی فیملیز، تو وہ اپنے گھروں میں نوکر چاکر رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نوکروں سے پردہ دیں۔ ان کی عورتوں کے ساتھ کچن میں بیٹھ کے باورچی الگ رکھ دیا، ڈرائیور الگ رکھ دیا، وہ اس کی بیٹی کو لے کر جا رہا ہے اسکول اور کالج، دونوں اکیلے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیر مرد کے ساتھ عورت کی تنہائی کو ہی حرام قرار دیا ہے، لیکن وہاں ہم شرعی غیرت بھول جاتے ہیں، اللہ کی شریعت کے احکامات بھول جاتے ہیں۔ وہ جو رکھا ہوا ہے باورچی، وہ گھر کی خواتین کے ساتھ کھڑا ہو کر وہ کھانا پکانے میں اس کی مدد کر رہی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کوئی غیرت نہیں آتی۔ فرمایا یہ دیوس ہے جس کو شرعی غیرت نہیں آتی، قیامت کے دن اس کے ساتھ یہی معاملہ۔ اسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے لیے، حتیٰ کہ ایسے معاملات ہوئے دین کے نام پہ قرآن کی ٹیوشن پڑھانے کے لیے کوئی عالم دین قاری حافظ آتا ہے، شرعی پردہ ہے، ساتھ بیٹھے، اگر مجبوری ہے، تنہائی میں اگر اپنی بالغ بچی کو اس کے حوالے کرتے ہیں، وہ پڑھاتا رہے، شیطان تیسرا درمیان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم، مت وہاں نرمی اختیار کریں، لچک اختیار مت کریں، یہ لچک اور نرمی لے ڈوبے گی اور بہت بڑے اس کے نقصانات۔ یہ تو دین کی تعلیم ٹیوشن کے بہانے پہ بھی شریعت میں اجازت نہیں۔ دنیا کی تعلیم میں اگر کسی ٹیچر کے سامنے بغیر پردے کے آپ بٹھا دیتے ہیں تو پھر وہ آدمی کو پکا دیوس، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ وہ گناہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں اللہ رب العالمین کی طرف نہیں دیکھے۔ اثر کے وقت جھوٹی قسم، کچھ علماء نے وضاحت کی ہے کہ سودا بیچتے وقت جھوٹی قسم تو حرام ہے، لیکن صحیح قسم بھی مت اٹھائے گا۔ وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اللہ نے کثرت کے ساتھ قسم اٹھانے والے آدمی کو پسند نہیں۔ جب آپ سچے ہیں تو آپ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ ایک اثر لائے ابراہیم نخعی، معروف کبار تبع تابعین میں سے، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں اپنی اولاد کو ہر بات پر قسم اٹھانے پر ڈانٹ دیتے، سزا دیتے۔ اللہ کی قسم اٹھانا کوئی ہلکا معاملہ نہیں کہ بچے ہر بات پہ اللہ کی قسم، واللہ واللہ نہیں،
وہ اہمیت ان کو دلائی تھی، اللہ کے سامنے اللہ کو گواہ بنا رہے، اللہ کی ذات کی ہیبت، اس کی شان اور اس کی جلالت کا تقاضا ہے ہم ہر بات پہ قسم نہ اٹھائیں، چاہے ہم سچے، کثرت کے ساتھ جھوٹی سچی قسم اٹھانے سے بچے۔ جھوٹی قسم اٹھانا تو ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، سچی قسم اٹھانے سے بھی بچ جائے جب انتہائی معاملات میں ضرورت پڑے، جب قسم اٹھائی جائے۔ احسان کر کے جتلانے والے کا گناہ آپ نے سنا۔ اسی طرح چند اور گناہ ہیں جن کے بارے میں یہ سخت وعید آئی، فرمایا العائل المستکبر، یہ حدیث ہے مسلم میں 3 اور گناہ، ان میں ایک کیا ہے؟ کنگلا ہے، فقیر ہے، لیکن تکبر کر کے چلے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن اس پہ حرام نہیں فرمایا۔ تکبر ویسے ہی حرام ہے، بڑا آدمی ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، تکبر ہر ایک پر حرام ہے، لیکن اس فقیر اور کنگلے آدمی کا تکبر کرنا، ادھارا لباس کسی دے لے کر آیا پہن لیا، رہنے کے لیے گھر میں جاؤ تو اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، لیکن اگر کوئی معاملہ کسی کے علم میں نہیں، کہیں سے ادھار دیے ہوئے پیسوں سے لباس اچھا پہن لیا، جناب کے اندر تکبر آ گیا اور 8 فٹ لمبا قد بن گیا، یعنی تکبر۔ اس میں زیادہ غصہ ہے اللہ رب العالمین، تیرے پاس ہے کچھ نہیں اور تو تکبر کرتا پھرتا ہے۔ قیامت کے دن اس کے ساتھ یہی معاملہ، کچھ ہے نہیں اور تکبر اس کا دے گا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے تاکہ لوگ میری پرسنالٹی سے متاثر ہوں، لوگوں کو پتا چلے میں کچھ ہوں، اور اس کے اندر بھی کئی اس کے مقاصد ہوتے ہیں جس کی بنا پر یہ تکبر کرتا ہے۔ بس شیخ انسان بڑی عمر میں پہنچ کر زنا کرنے، یہ بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جن کو معاف نہیں فرمائے، یہ بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ تو جوانی میں زنا کرنا ویسے ہی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جوانی میں بھی انسان کرتا ہے، تھوڑا معمولی سا عذر ہے کہ جوانی کی جذبات اس پر غالب آ گئے، بڑھاپے کو پہنچ گیا، 50-60 سال تجاوز کر گیا، ایک تو زندگی کا تجربہ، اللہ کی معرفت اتنی تو آنی چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑ دے، اور پھر جب طاقت بھی کم رہی تھوڑا سا کنٹرول کرتا، اپنے آپ کو روک سکتا تھا، اللہ کی ذرہ برابر شرم نہیں اللہ سے اپنے آپ کو روکتا تو رک جاتا، لیکن اللہ کی کوئی قدر اس کے دل میں، اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ اللہ کے منہ سے ڈر جاتا اور زنا کر بوڑھا تھا۔ ویسے ہی جانی لوگوں کا عذاب انتہائی خطرناک ہے، جنہیں اللہ رب العالمین کے پورے جسم کو آگ کے ساتھ جھلساتا رہے گا، ان کے سارے جسم کو جلاتی رہے گی، لیکن یہ بدبخت جہاں ان پر یہ عذاب ہوگا، اس کے لیے معافی کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے، بڑھاپے میں آ کر گناہ کریں۔ کئی اس طرح کے گنہگار جن کے متعلق اس طرح کی احادیث آتی ہے، وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے۔ ایک بنیادی گناہ جس کے متعلق اشارات میں آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ جسے معاف نہیں فرمائے گا، اللہ کا اعلان ہے، جو مشرک ہو کر مر جائے، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے جو مشرک ہو کر شرک کرتا ہوا توبہ کیے بغیر مر گیا، وہ اللہ اسے معاف نہیں فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد کے لیے دعائیں کریں گے، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا نہیں، وہاں اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو رد کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب، اللہ کے نبی علیہ السلام نے استغفار کرتے رہے، شاید اللہ میری وجہ سے معاف فرما دے۔ سورہ توبہ کی آیت اتر گئی، اللہ نے منع کر دیا، آپ اپنے مشرک چچا کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے اس پر جنت حرام ہے جو شرک کرتا ہوا مر گیا، اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔ مخلوق کے متعلق اس شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کے صفات، اللہ کی قدرت، اللہ کے اختیارات، اللہ کے نام مخلوق کو سونپ دے، یہ شرک صوفیت کے نام پہ خانقاہی نظام میں ہمارے ملک میں اکثر مسلمان، پاکستان، ہندوستان، بر صغیر میں کثرت کے ساتھ آپ کو شرک ملے گا۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے جس کا آخر میں تذکرہ کرنا مقصود تھا، لیکن اشارہ کر اللہ ہم سب کو توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، شرک اور ان تمام بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔